اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر قرآن پاک میں والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اپنے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو بیان کیا، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو کئی جگہ پر بیان کیا۔ اس میں اشارہ ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حق کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ والدین کی اطاعت کے متعلق قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ والدین کو تم اف بھی نہ کہو۔ عربی زبان کے اندر اف کا لفظ ناخن کے نیچے جو میل جمع ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بتلانا ہے کہ اتنی اس ذرے کے برابر بھی تم والدین کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کو اف بھی نہ کہو۔ اف اردو زبان کے اندر کوئی آدمی کسی کو کام بتائے تو کہتے ہیں، کوئی کام بتائے اور وہ کہے کہ یہ اف کا لفظ ہے، عربی کے اندر اس کو اف کہتے ہیں۔ اتنی اس قدر بھی والدین کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا یا ان کو ایذا پہنچانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ کسی گناہ کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ اس کو دنیا کے اندر میں سزا دوں گا، عذاب دوں گا، سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کاش کہ میرے والدین زندہ ہوتے، نہیں تو میری ماں تو زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز، فرض نماز، نفل نماز نہیں، فرض نماز کے لیے مصلی پہ میں کھڑا ہوتا اور میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے بلا کر کہتی محمد، تو میں اپنی فرض نماز کی رکعت کو توڑ کر جواب دیتا لبیک و سعدیک یا اماہ، اے میری ماں حاضر ہوں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا لولاک لما خلقت الارض والسماوات، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جس نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام انا نبی و آدم بین الماء والطین، مجھے نبوت اس وقت مل چکی تھی جس وقت ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے۔ آخری بات، آخری حد کہ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے، والدین کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے صحابی رسول کا کلمہ اٹک رہا ہو تو پھر بھائی ہم لوگ کس شمار میں آتے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آخری وقت ان کا چل رہا ہے، لوگ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی، یا رسول اللہ ان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، ان سے پڑھا نہیں جاتا۔ آپ عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا اور غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ میں لے کر آپ چلے ان کے گھر کی طرف۔ جب گھر پہنچے تو پتہ چلا، آپ نے پوچھا کہ ان کے والدین زندہ ہے؟ تو کہا کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے؟ کہاں ان سے وہ ناراض ہو کر دوسری جگہ رہتی ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، وہاں پہنچے۔ جب پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد آپ نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا آخری وقت میں چل رہا ہے اور ان کی موت کا وقت قریب ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اس کی دین کی کوئی شکایت نہیں، رات میں نماز پڑھنے والے ہیں، دن میں روزہ رکھنے والے ہیں، ان کی دین کی مجھے کوئی شکایت نہیں، صرف ان میں ایک چیز ہے کہ جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو میرا دل چیر کر رکھ دیتے ہیں، ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ اسے معاف کر دے. کہا معاف نہیں کروں گی, اس نے مجھے بہت دکھ دیا ہے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے ان کے بیٹے مرنے کے قریب ہے. تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ لگاؤ اور ان میں علقمہ کو ڈال دو. آخر ماں تھی, بلبلا اٹھی اور کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اگر میں نہیں جلاؤں گا تو مرتے ہی جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گا. انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آخری وقت میں چل رہے. تو جب یہ بات آپ سے سنی تو کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے اس کو معاف کر دیا. ادھر اس نے کہا میں نے معاف کر دیا, ادھر جو ہے ان کی زبان پر جاری ہوا لا الہ الا اللہ. والدین کی نافرمانی جو ہے گناہ عظیم ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو ایک طرف جو ہے والدین کی یہ حقوق بیان کیے ہیں اور ان کے متعلق بھی پھر آپ نے جو ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھائی. اور نماز پڑھانے کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا لوگوں سنو, جس نے ماں باپ کو ستایا, جس نے ماں باپ کو دکھ دیا, اس پر اللہ کی اس کی نماز قبول نہیں, اس کا روزہ قبول نہیں, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت. تو والدین کی اس قدر حقوق ہے, والدین کی یہ حق ہے. اس کے باوجود جو ہے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ماں باپ بھی جو ہے تجھے ایسی چیز کے کرنے کا حکم دے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ جو ہے شرک کرنا لازم آئے تو ان کی اطاعت نہ کر, لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ان کے ساتھ دنیا کے اندر جو ہے بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا. تو والدین بھی جو ہے ہمیں دوسرا سبق اس میں یہ ملا کہ ایسی اگر صلح ہے کہ جس میں اسلام کے احکام اور اسلام کے قوانین اور اصول پر زد آ رہی ہے تو کسی صورت میں جو ہے یہ صلح جائز نہیں ہے.